جی آج کل بھوک نہیں لگتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دوست نے سوال کیا کہ آج کل یہ مسئلہ تقریباً عمومی ہے کہ بھوک نہیں لگتی، لیکن لوگ کھا تو رہے ہوتے ہیں، روٹین میں کھا رہے ہوتے ہیں، صبح و شام خوراک لے رہے ہیں، لیکن عموماً بھوک نہیں ہوتی، بس عادت کے طور پر کھا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خوراک جو کھائی جاتی ہے وہ خون کا حصہ نہیں بنتی، وہ بلکہ جسم کے اندر بجائے توانائی اور طاقت پیدا کرنے کے الٹا بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ بھوک آج کل بہت کم لگتی ہے، اس کے اسباب بہت سارے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب تو نفسیاتی ہیں۔ آج کل ہر بندہ ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہے، تو ذہنی جب دباؤ میں انسان ہو، اس پر کوئی خوف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی گھر میں جھگڑا اور لڑائی ہوئی، باہر کسی قسم کی کوئی لڑائی اور جھگڑا ہے، خواتین میں خاص طور پر بیماری یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت ٹینشن میں رہنا، دباؤ میں رہنا، اس کی وجہ سے بھی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور بھوک نہیں لگتی، کیونکہ معدے کے اندر جو انزائمز اور ایسڈ پیدا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے بھوک بڑھتی ہے وہ پھر پیدا نہیں ہو پاتے، بلکہ وہ دماغ میں جو ٹینشن ہوتی ہے، جو خوف اور دباؤ ہوتا ہے، تو خون کا دورانیہ اس کا ادھر رخ ہو جاتا ہے، خون کی گردش ادھر زیادہ ہو جاتی ہے، اور معدے کی طرف اس کی گردش نہ ہونے کی وجہ سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ امراض اور بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی بھوک ختم ہو جاتی ہے، مثلاً آج کل ملیریا ہے، دیگر بخار ہے، ان کی وجہ سے بھی بھوک کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، نزلہ زکام، اس طرح نمونیا، ان امراض میں بھی بھوک کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا ایک اور سبب جو ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے بچوں کے حوالے سے مائیں اکثر شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھوک نہیں لگتی، وہ کھانا نہیں کھاتے، اس کی بھی وجہ سمجھ لینی چاہیے کہ بچے جب ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ عموماً اپنی ماں کے خلاف جزوی طور پر ایک بھوک ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی پسند کے خلاف بغاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً ماں تو ایک چیز دینا چاہتی ہے، بچے کو پسند دوسری چیز ہے۔ صبح ناشتے میں ماں نے پراٹھے کے اوپر مکھن رکھ کر دیا کہ میرا بچہ کھا کر جائے، لیکن بچے کو وہ مکھن پسند نہیں ہے، آپ کی تو پسند ہے نہیں جس کو کھانا ہے، پسند دوسرے کی ہے۔ اب بچے کو جب آپ مجبور کریں گے کہ آپ یہی کھاؤ تو وہیں اس وقت ہی اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ جب خوراک رغبت سے، ذوق اور شوق اور دلچسپی سے نہیں آپ کھائیں گے تو وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنے۔ اب اگلا آپ سوال یہ کریں گے کہ جب بھوک نہ لگ رہی ہو تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جب بھوک نہ لگ رہی ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس سبب کو دور کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کھانا جب کھائیں تو کھانا خوب تسلی سے کھانا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں آج خوراک بھی وہ بے اطمینانی کے ساتھ کھائی جاتی ہے، ادھر کھانا کھایا جا رہا ہے، بچوں کو صبح کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سکول کی ان کے اوپر جلدی ڈالی جا رہی ہوتی ہے کہ ٹائم تمہارا تھوڑا رہ گیا، جلدی کرو جلدی کرو۔ آپ وہ بچے بھی جلدی میں ہوتے ہیں، یا اسی طرح کسی نے دفتر میں جانا ہے، کسی نے اور ڈیوٹی پر جانا ہے، کسی کو اور کوئی کام، تو وہ اطمینان سے کھانا نہیں کھاتا۔ کھانے کو تو پورے اطمینان اور سکون سے کھانا چاہیے۔ جب آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز سوار ہوئی ہے، کسی اور طرف آپ کا ذہن لگا ہوا ہے اور اس طرف آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کی، کیونکہ کھانے کے ہضم کا معاملہ وہ زبان سے شروع ہو جاتا ہے، تو جب آپ نے اچھی طرح کھانے کو چبایا نہیں، آپ کی زبان سے وہ لعاب اور انزائمز پیدا ہی نہیں ہوئے جس نے کھانے کو ہضم کرنا تھا، یاد رکھو جب کھانا پہلا ہضم ہی نہیں ہوا تو بھوک کہاں سے پیدا ہوگی؟ کھانا ہضم ہوگا تو بھوک لگے گی نا۔ اس لیے کھانا پورے اطمینان سے اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہمارے قدیم حکماء کیا کرتے تھے کہ کھانے کو خوش ذائقہ اور خوشبودار بنایا جائے۔ بعض دفعہ اس وقت بھی بھوک ختم ہو جاتی ہے جب کھانا بد مزہ ہوتا ہے یا پسند کا بنایا نہیں جاتا۔ ہمارے ہندوستانی حکماء کھانے کو بہترین بنانے کے لیے اس میں مثال جات کا استعمال کرتے تھے، لونگ ہے، جلوتری ہے،
بڑی الائچی ہے، اسی طرح کالا زیرہ ہے، سفید زیرہ ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، یہ جتنے مسالہ جات ہیں یہ در حقیقت اس کی پسند کو، اس کی خوشبو کو، اس کے ذائقے کو بڑھاتے ہیں اور یہ ہاضمے کو بہترین بناتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھوک بھی لگتی ہے، ہضم بھی اچھا ہوتا ہے کھانا اور خوب بھوک بھی لگتی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر بھی دوا کے طور پر میں آج آپ کو ایک اور مرکب دوا، کمپنی کی دوا ہی بتائی دیتا ہوں، اس کا استعمال اگر بھوک نہ لگ رہی ہو کسی وجہ سے تو یہ استعمال کرنا آپ کی بھوک کو، معدے کے اور دیگر امراض کو دور کرے گی اور نظام ہضم کو بہتر بنائے گی۔ ایک جوارش جالینوس کے نام سے ہمارا قدیم نسخہ چلا آ رہا ہے، جو تقریباً ہر پنساری اور دواخانے کے پاس ہوتا ہے۔ کسی کمپنی کی بھی لے لیں، جوارش جالینوس کرشی کی لے لیں، ہمدرد کی لے لیں، اجمل کی لے لیں، کسی اور نے تیار کی ہے تو وہ لے لیں، اور یہ جوارش جالینوس آپ اس کی عمر کے اعتبار سے بچے ہیں تو چمچ کا چوتھا حصہ، بڑی عمر کے نوجوان ہیں تو آدھی چمچ، اور زیادہ بڑی عمر ہے 40 سال سے تو پھر آپ پوری چمچ بھی لے سکتے ہیں۔ صبح، دوپہر، شام آپ کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اس کو کھا لیں، اس کے استعمال سے انشاءاللہ بھوک پیدا ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہمارے لوگ اکثر کڑوی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ کڑوی چیز جو ہی انسان منہ میں ڈالتا ہے وہ معدے میں تحریک پیدا کر دیتی ہے، اور خوراک جو پہلی موجود ہوتی ہے وہ ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے ہاں کڑوی چیز کے استعمال کا رواج نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ خوراک صحیح طریقے سے جو پہلے موجود ہوتی ہے اس کو ہضم ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اور ایک ضروری اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دو کھانوں کے درمیان میں کبھی اور کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر دو کھانوں کے درمیان ایک تو 6 گھنٹوں کا وقفہ رکھیں، 6 گھنٹوں سے پہلے دوسری خوراک نہیں لینی چاہیے، اور ان کے درمیان میں اور کچھ نہ کھائیں، خاص طور پر ناشتہ دار چیزیں۔ عام طور پر صبح ناشتہ کیا اور پھر آپ نے 1-2 بجے کھانا اگر بالفرض کھانا ہے تو درمیان میں بسکٹ چل رہے ہیں، درمیان میں کوئی اور پھل وغیرہ چل رہا ہے تو وہ بھی خوراک ہے، تو وہ آپ پہلی خوراک ہضم نہیں ہوئی، دوسری خوراک آپ نے ڈال دی ہے معدے میں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی خوراک ہضم جب نہیں ہوئی تو بھوک تو یہ چیز بتاتی ہے کہ بھئی آپ کے معدے میں، آپ کے خون میں گلوکوز کی کمی ہو رہی ہے، انرجی کی کمی ہو رہی ہے، نئی خوراک ڈالیں، جبکہ پہلی خوراک جسم میں موجود ہے۔ اس لیے دو کھانوں کے درمیان کبھی اور نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور کبھی اس وجہ سے بھی بھوک کم ہو جاتی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ دسترخوان پر ایک نہیں کئی کھانے جمع ہو جاتے ہیں۔ مہاراجہ کشمیر کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اس کے دسترخوان پر عام طور پر 8-10 کھانے ہوتے تھے، وہ سب سے تھوڑا تھوڑا لیتے ہوئے اچھا خاصا کھانا کھا لیتا تھا۔ پھر ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، کوئی جلدی ہضم ہوتا ہے، کوئی دیر سے ہضم ہوتا ہے، تو اس نے شکایت کی کہ مجھے بھوک نہیں لگتی۔ تو ایک حکیم صاحب نے اس کا علاج کیا۔ پہلے تو انہوں نے کچھ پودینہ اور دہی دانہ اس کا مرکب بنا کر ایک خوشبودار معجون بنائی اور کہا مہاراجہ کو کہ تم نے کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اس معجون کو استعمال کرنا ہے، اور ساتھ شرط یہ لگائی کہ تمہارے دسترخوان پر دوپہر کو ایک ہی کھانا ہونا چاہیے۔ اب وہ جب ایک ہی کھانا ہوتا تھا تو اچھا خاصا کھا لیتے تھے، تو اب اس کے نتیجے میں وہ اس معجون کے بڑے شیدائی ہو گئے تھے کہ یہ معجون بڑی کمال کی ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھ سے خوب کھانا کھایا جاتا ہے اور بھوک بھی لگتی ہے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے پلاؤ بھی ہے، ادھر سے بریانی بھی ہے، اور ادھر سے جو ہے کلفہ بھی ہے، عسکریم بھی ہے، ادھر سے مرغی بھی ہے، اور ادھر سے دوسرا اور سبزی بھی ہے، تو یہ متعدد خوراکیں جو جمع کر دی جاتی ہیں یہ بھی کھانے کے ہضم میں نقصان پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے کھانے کو سب سے پہلے ہضم کریں، اس کو ہضم ہونے کا موقع دیں، تو جب کھانا ہضم ہوگا تو یقیناً پھر بھوک بھی پیدا ہوگی اور آپ کی خوراک آپ کے جسم کا حصہ بنے گی، آپ کی بیماریوں کو دور کرے گی اور جسم میں توانائی پیدا کرے گی۔ بہت شکریہ۔